نحمد ونصلی ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے متعلق ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس میں آپ کی شہادت کیسے ہوئی سے لے کر آپ نے خلیفہ کس کو مقرر کیا یا خلیفہ کے حوالے سے جو نام پیش کیے اور جو وصیت کی، وہ ساری اس حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ ایک حدیث انشاءاللہ پوری آپ کو شہادت کے حوالے سے پتہ لگ جائے گی۔ تو حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر ہے 3700۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا کہ وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کی اراضی کے لیے جس کا انتظام خلافت کی جانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا حصہ محصول کا لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی زمین میں طاقت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جمع تو نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو۔ تو راوی نے کیا بیان کیا؟ راوی نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ تو راوی عمر بن میمون نے بیان کیا، اصل میں یہی راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا۔ یہ راوی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ فجر کی نماز، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو صبح فجر کی نماز میں زخمی کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، پہلے زخمی کیا گیا۔ جس دن زخمی کیا اس دن شہید نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، صف میں کھڑے تھے اور فرما کہہ رہے ہیں کہ اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مصلی پر بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ تو یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ قاری حضرات بھی آج کل جو اس چیز کو جانتے ہیں تو وہ پہلے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ صفیں مکمل ہو گئی ہیں، اور کہتے ہیں باقاعدہ اگر نہ ہوئی ہوئی ہوں، کہ حضرت عمر چھڑی لے کے مارا بھی کرتے تھے پاؤں پہ کہ بھئی سیدھی کرو صفیں۔ آج کل بہت کم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام کہیں پیچھے مڑ کے یا دیکھیں کہ کس نے صف سیدھی نہیں کی ہوئی، کہہ تو دیتے ہیں عموماً لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ صف کس نے سیدھی کی ہوئی ہے، اور فوراً تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے، حضرت عمر کی سنت بھی ہے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا، ان کی اس قدر انہیں وہ تکلیف ہوئی کہ ان دونوں باتوں میں سے انہیں یہ سمجھا کہ ان میں سے کوئی ایک ہو گیا۔ تو ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا، کیونکہ عین شاہدین موجود تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ کس نے شہید کیا ہے، تو اس لیے حدیث میں روایت میں بھی نام آ گیا، اور راوی کو بتا رہے ہیں کہ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ہم خود نہیں کہہ رہے، اس کے بعد راوی کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر، کیسا تھا جس سے شہید کیا؟ 2 دھاری خنجر تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا، یعنی اس نے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، ان کو زخمی نہیں کیا، بلکہ اور بھی صحابہ کو زخمی کرتا گیا نماز کے اندر۔ مجوسی تھا، وہ ایک مجوسی تھا اصل میں وہ، اور غلام تھا، پتہ چلے گا آپ کو حدیث میں وہ کون تھا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، 13 صحابہ کو اور زخمی کیا اس نے، جن میں 7 حضرات نے شہادت پائی۔ 13 کو زخمی کیا جن میں 7 نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی یہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے، یعنی کہ پیچھے کی صفوں میں تھے،
تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تھی، تو سبحان اللہ کہتے رہے. یعنی ان کو یہ لگا کہ شاید بھول گئے ہیں یا کچھ رک گئے ہیں، کچھ طرح کا معاملہ ہو، تو انہوں نے ان کو سبحان اللہ کہہ کے یاد لانا شروع کر دیا. تو انہوں نے لقمہ یعنی کہ لقمہ دیا. جب لقمہ دیتے ہیں امام کچھ بھول جائے، رک جائے کہیں یا ٹھہر جائے کسی جگہ پہ، تو اس کو لقمہ دیتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں لقمے میں. آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی. پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ابو لول کس کا غلام تھا؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ غلام نے آپ کو زخمی کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے، یعنی بد دعا دی ہے. عمر نے اسے بد دعا دی، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو، یعنی وہ مسلم سے مطلب نہیں تھا، اور حضرت عمر کی کوئی دشمنی بھی اس سے نہیں تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی تھی جو اس نے ایسا کیا، بلکہ وہ تو حضرت عمر یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی. تم اور تمہارے والد یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں. تو یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے. اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں. مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ میں مقیم اجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں، اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو ہم کو قتل کر ڈالتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ انتہائی غلط فکر ہے، کیونکہ وہ تربیت ہی نہیں تھی ان سے، حضور سے تربیت ہی نہیں تھی کہ ناحق کسی کو قتل کیا جائے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ آئے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، حضرت عمر کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اچھے ہو جائیں گے آپ، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا اور آپ نے اسے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا. 2 دھاری خنجر تھا جناب، پھاڑ کے رکھ دیتا ہے 2 دھاری خنجر. تو چھری تو 1 دھاری ہوتی ہے، خنجر 2 دھاری ہوتا ہے. پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے سے وہ بھی باہر نکل آیا. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے. پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے. اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اس وقت کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ انصاف سے حکومت کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا کسی معاملے میں، بھائی گواہی دینے والے اس وقت کے موجود ہیں. پھر شہادت پائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نہ ثواب ہوتا نہ عذاب، برابر کا ثواب ہوتا. تو جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہ بند یعنی کہ جو ہزار بند ہے لٹک رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے. اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے. اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں؟ وقت شہادت کا ہے، وقت اللہ کے پاس جانے کا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فکر کس چیز کی ہے؟ دیکھ لیجئے آپ، فکر اس چیز کی ہے. پوچھ رہے ہیں میرے بیٹے دیکھو مجھ پر قرض کتنا ہے. جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا. اس وقت کا 86,000 نکلا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن قعب سے کہنا، اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا. اچھا اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ
اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین یعنی میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمان کا امیر نہیں رہا۔ وفات کا وقت ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، رحلت فرما رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو بات کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا حکمران والا نام جو امیر المومنین ہے وہ نہ لینا، عمر ہی نام لینا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ دونوں ساتھی کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہے ہیں، پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سارا دے کر آپ کو اٹھایا، آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی، اگر وہ میری اجازت دے دیں تب تم وہاں دفنانا، اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ بات اس لیے کہی کہ پہلے وہ وقت کے خلیفہ تھے، زندہ تھے، زندہ رہتے ہوئے پیغام پہنچایا، جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر پیغام پہنچوایا کہ اب کیونکہ شہید ہونے کے بعد وہ خلیفہ نہیں رہے تو اب وہ اس ٹائم وہ سوچ کے نہ اجازت دے دیں کہ خلیفہ کا پیغام آیا تو حکم ماننا پڑے گا۔ دوبارہ پھر پوچھوایا کہ دوبارہ پھر اس چیز کی اجازت مل جائے اور کنفرم ہو جائے کہ ہاں وہ دل سے اجازت دے رہی ہیں یا ڈر سے اجازت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئیں، ان کے ساتھ کچھ اور دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اڑ گئے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی، پھر لوگوں نے عرض کیا بالمومنین خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجیے۔ فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا۔ کس کا نام دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی زبردستی خلافت کی ہے، جی بس حق ان کا تھا، چھین کے انہوں نے کی، نہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے تینوں صحابہ نے علی سے پہلے جو خلافت ملی انہوں نے کسی ایک کو فکس نہیں کیا، چاہتے تو اپنی اولادوں کو فکس کر سکتے تھے، لیکن اپنی اولادوں کو حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ان کے بیٹے تھے، وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو بھی منتخب کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ نام کن کے دیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ السلام، ان کا نام دیا۔ حضرت عثمان کا نام دیا، حضرت زبیر کا نام دیا، حضرت طلحہ کا نام دیا، حضرت سعد کا نام دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام دیا۔ 6 نام دیے اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے آج بھی جو حکومت چل رہی ہیں، جو بادشاہت چل رہی ہیں، جو اس کے بعد اس دور کے بعد بھی بادشاہت آئی تھیں، اپنے اولادوں کو نوازتے تھے، اپنے سلسلے کو نوازتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بلکہ ان کو صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا، جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسکین کے لیے فرمایا۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہے، اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنر سے نااہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہنچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دارالہجرت اور دارالامان یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مقیم ہے۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد، مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو
بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے جمع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگمان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری بوجھ مجھ پر ڈالتے ہیں؟ تو خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں، یعنی حضرت عثمان اور علی دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ آپ فیصلہ کر دیں، کوئی زبردستی نہیں تھی اس میں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے، بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی، یعنی حضرت علی سے، حضرت عثمان سے بیعت کی۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، مولا علی کائنات نے۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے ان سے بیعت کی، یعنی کہ تیسرے خلیفہ بھی جو بنے وہ سب کی مشافرت سے، سب کے فیصلے سے، متفقہ فیصلے سے بنے۔ تو یہاں یہ حدیث کا اختتام ہوا، حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی اور اس کے بعد خلیفہ کی وصیت بھی کیسے ہوئی، سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو جاننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے اور مسلمانوں کو ایک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔